بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے کبر، تکبر، کہ کبر کرنے والا اور تکبر کرنے والا وہ خود بھی گنہگار ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بندہ اس کو دیکھتا ہے وہ خود تو گناہ گار ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو دیکھنے والا اس کی غیبت کرتا ہے تو اس کو دیکھنے والا بھی گناہ گار ہو جاتا ہے غیبت کر کے۔ خود تو ڈوبتا ہی ڈوبتا ہے، دو چار بندوں کو ساتھ میں بھی لے ڈوبتا ہے۔ تو جس طرح انسان بیمار ہوتا ہے، انسانی جسم کے اندر بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں، ان بیماریوں کا حل یہ ہوتا ہے کہ انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر سے علاج کرواتا ہے۔ اسی طرح روحانی بہت ساری امراض ہیں، ان امراض میں سے جو سب سے بڑی مرض ہے یہ کبر ہے، تکبر ہے۔ انسان کے اپنے اندر جو میں ہوتی ہے، بڑائی ہوتی ہے، انسان خود کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں۔ کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن انسان خود کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں۔ اس کا بھی ایک علاج آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک حدیث کا مفہوم ہے کہ البادی بالسلام بری من الکبر، سلام سے ابتدا کرنے والا بری ہے کبر سے، کہ جو شخص ابھی کسی کو سلام کرتا ہے تو وہ شخص کبر سے بری ہو جائے گا، یعنی اس کے اندر کبر نہیں آ سکتا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن جو بات میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، کہ جو شخص سلام سے ابتدا کر دے گا وہ کبر سے بری ہو جائے گا، اس کے اندر کبر نہیں آئے گا۔ اب یہ کبر کیسی مرض ہے؟ یہ کبر اتنی بڑی جڑ ہے، یہ اتنی گناہوں کی بڑی جڑ ہے کہ اس کبر نے شیطان جیسا عبادت گزار کہ زمین کے کسی چپے پر بھی شیطان نے سجدے کے لیے جگہ نہیں چھوڑی، چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا، اس کی عبادت کی کوئی انتہا نہیں۔ اتنی عبادت کے بعد جب یہ جنت اللہ رب العزت کو اس کی عبادت پسند آئی، رب کائنات نے اسے جنت میں اٹھا لیا، لیکن جنت کے اندر جانے کے بعد صرف اس نے کیا کیا کہ اس نے بھی کبر ہی کیا، تکبر کیا، کہ جب رب کائنات نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن اس ملعون نے سجدہ نہیں کیا، خود کو کہا کہ میں بہت بڑا ہوں، میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، اس کے اندر میں آ گئی، تکبر آ گیا، کبر آ گیا، جس کی وجہ سے رب کائنات نے اسے جنت سے اتار کر زمین میں پھینک دیا، اور اس پر لعنت اس وقت سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک اس پر لعنتیں برستی رہیں گی، اور یہ مردود ہو گیا۔ ہمارے استاد جی ہمیں بعض دفعہ یہ بتایا کرتے تھے، ایک مرتبہ ہمارے استاد مولانا عتیق صاحب ہمیں بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ کبھی آپ ہم سے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی بندہ دیہاتی ہے؟ تو میں نے کہا استاد جی میں ہوں۔ بولتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں پہاڑ اس طرح کی اونچی اونچی جگہ ہیں؟ میں نے بولا بالکل ہیں۔ کہتے ہیں آپ پہاڑ پر کس طرح چڑھتے ہیں؟ تو میں نے بولا استاد جی بڑی مشکل ہوتا ہے چڑھنا، ہم ایک ایک قدم پھونک پھونک کر بڑی احتیاط سے رکھتے ہیں۔ بولا پھر بھی کیسے؟ تو کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ میں نے بولا جی استاد جی بتائیں۔ کہنے لگے کہ جب آپ پہاڑ پر چڑھتے ہوں گے تو بڑا جھک کر چڑھتے ہوں گے۔ میں نے سوچا اپنے ذہن میں، پھر میں نے وہ اپنا ذہن دوڑایا تو مجھے محسوس ہوا کہ جب ہم پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو ہم اپنی کمر کو جھکا دیتے ہیں، اور جھک کر ایک ایک پاؤں بڑا پھونک پھونک کر اور بڑی احتیاط کے ساتھ رکھتے ہیں کہ ہم نیچے نہ گر جائیں۔ بڑی احتیاط کے ساتھ ہم چڑھتے ہیں، اور چڑھتے 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 ہم پہاڑ کی بلندی تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن استاد جی نے پھر کہا کہ آپ اترتے کیسے ہیں؟ میں نے بولا استاد جی اترنے کا کیا ہے، بس آنکھیں بند کی اتر آئے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں، اترنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے کہ آپ جب اتریں گے پہاڑ سے اترائی کے وقت آپ کبھی جھک کر اتر نہیں سکتے، جب بھی آپ اتریں گے تو اکڑ کر اتریں گے۔ تو بتایا کہ جب آپ عاجز ہو جائیں گے، اپنے آپ کو جھکا لیں گے تو بلندیوں پر چڑھتے جائیں گے، اور جب آپ کے اندر کبر آ جائے گا، بڑائی آ جائے گی، خود کی میں آ جائے گی، جب آپ اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھنے لگ جائیں گے تو آپ بالکل پستی کی طرف آئیں گے، کہ یعنی جس طرح بندہ پہاڑ سے نیچے اترتا ہے تو اکڑ کر اترتا ہے، جب عاجز ہوتا ہے تو اوپر چڑھتا ہے، جب جھکے گا تو اوپر کی طرف جائے گا، جب اکڑے گا تو نیچے کی طرف آئے گا۔ اسی لیے امام الانبیاء نے فرمایا کہ البادی بالسلام بری من الکبر، کہ سلام سے ابتدا کرنے والا شخص کبر سے بری ہے۔ اب جو کوئی بھی سلام کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور سامنے والے شخص کو جس سے وہ سلام دیتا ہے اسے بڑا سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے افضل ہے، یہ بڑا ہے، اس لیے اسے سلام کرتا ہے۔ اور جو شخص خود کو بڑا سمجھتا ہے
وہ یہ کہتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر کوئی آ کر مجھے سلام کرے۔ اور بعض لوگ اس طرح گھمنڈ میں ہوتے ہیں کہ جب انہیں سلام کیا جاتا ہے وہ آگے سے جواب بھی نہیں دیتے۔ اور بعض لوگ کچھ تھوڑے کم گھمنڈی ہوتے ہیں، وہ آگے سے یوں اظہار کے طور پر سر ہلا دیتے ہیں، زبان سے بولنا بھی گوارا نہیں کرتے، صرف سر ہلا دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ کچھ عاجز بھی ہوتے ہیں جو آگے سے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو جس طرح انسانی جسم بیمار ہوتا ہے، اس کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر سے علاج کروانا پڑتا ہے، اسی طرح انسان کو کبر سے بچنے کے لیے امام الانبیاء کے اس خاص علاج کی ضرورت ہے جو امام الانبیاء نے ہمیں علاج بتا دیا ہے۔ اب جو شخص یہ علاج کرتا رہے گا تو انسان کی میں مرتی رہے گی، کبھی کبر نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں نیکیاں کرتا رہوں گا اور نیکیاں مجھے جنت میں لے جائیں گی، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اگر یہ دیکھیں کہ یہ شیطان کی عمر تو ہزاروں سال کی ہے، اس نے اتنی نیکیاں کیں، تو اس نیکیوں کے بعد بھی جب اس نے کبر کیا تو اسے پھٹکار پڑ گئی۔ میری اور آپ کی عمر تو 60 سال یا 50 سال، بعض لوگوں کی اس سے بھی کم ہے، تو ہماری نیکیاں اتنے عرصے میں کتنی ہو جائیں گی؟ اور ان نیکیوں میں بھی جب کبر کی ایک چنگاری آ جائے گی تو وہ ان تمام نیکیوں کو ضائع کر کے رکھ دے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آباخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔